سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کیمپ میں جو اٹینڈیز آئے ہیں ان سبھی کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میرے طرف سے آپ لوگ مبارکباد قبول کیجئے۔ چھٹیاں چل رہی ہیں، کافی سارے آپ ہی کی طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، کچھ شاید گھومنے گئے ہوں گے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی کہ آپ جو ہیں صبح اس کیمپ میں آئے، اور میرے خیال میں پچھلے 4 دنوں سے آپ آ رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا جو ہے وہ قبول کرے اور آپ سب کو جو ہے وہ توفیق دیں انشاءاللہ۔ آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور مسلمانوں پر اعتراضات کی حقیقت، اور ان اعتراضات کو ہم کیسے جواب دیں، ان کا کیا آنسر ہو ہمارے طرف سے، اس پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ ہلو، ٹھیک۔ تو ٹاپک میں آنے سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کچھ بنیادی چیزوں کا، اور اگر وہ ریویژن ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ ڈسکشن میں جو ہے وہ اچھے سے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو پہلے تو یہ ہے، اور تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو رکھتے ہیں، میں بول کے چلا جاؤں 1 گھنٹہ آپ سنتے رہیں تو بور ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا 2 وے رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ تو پچھلے 3-4 دن میں کچھ بنیادی چیزوں پر لیکچر ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ تو کوئی مجھے بتائے گا کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اسلام کیا ہے؟ بیٹھے رہیں، بیٹھ کے آپ کوئی بھی ہاتھ اوپر کر کے جواب دے سکتا ہے، کوئی بھی، گرلز بوائز کوئی بھی۔ اسلام کیا ہے؟ اگر آپ کوئی غیر مسلم دوست آپ کا کالج میں یا کام جہاں آپ کرتے ہیں وہاں آپ سے آ کے یہ سوال کرے کہ اسلام کیا ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی، ویری گڈ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا، یہ اسلام ہے۔ کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ گرلز سیکشن سے بھی چل جائے گا، بیٹھے بیٹھے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی اور بوائز میں سے؟ جی، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، یہ کہہ رہے ہیں اسلام کا معنی یہ ہے۔ جی، ٹھیک ہے، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کا سب سے اچھا جواب قرآن میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور آسان اگر اس کو ہم کریں کہ دین کیا ہے، تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا۔ تو اسلام کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کو کیا بتانا ہے؟ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیا ہوا دین ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، ہے نا؟ کلیئر ہے یہ پوائنٹ؟ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ اوکے، پھر یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس دین کو، اس اسلام کو ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں، ہے نا؟ اسلام کیا صرف مسلمانوں کا دین ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی سب کے ہیں، اور یہ جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ بھی سب کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے اسلام کی دعوت دوسروں تک دیں جن تک وہ دعوت نہیں پہنچی، ہے نا؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آگے جب ہمارا ڈسکشن چلے گا تو یہ پوائنٹ کی نالج رہنا ہمارے پاس ضروری ہے، اسی لیے یہ کچھ بیسک چیزوں کو ہم لوگ ریوائز کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک چیز جو بڑی آسانی سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے، یا جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ جو دین، جو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم کو دیا گیا، اس کی تبلیغ کی، اور اس کو انہوں نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں نافذ کر کے دکھایا، ہے نا؟ یہ ان کی سب سے بڑی سنت تھی جس کو ہم کو بھی فالو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی سنت ہے جو ہم نے بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے
دین کی تبلیغ اور اس کی دعوت. یہ 3 پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں. ان 3 کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ہمارے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام کو لے کر اور مسلمانوں کو لے کر, اس کو انگلش میں آبجیکشنز یا مسکنسیپشنز بھی ہم بول سکتے ہیں. تو ہم کو پہلے یہ دیکھنا رہے گا یہ کیوں ہوتے ہیں, کیا ہیں اس پر تو ہم آئیں گے, لیکن یہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ کیوں ہو رہے ہیں وہ ہم جانیں گے تو ہم اس کے سلوشنز, تو ہم اس کے جو ہے وہ آنسرز دے پائیں گے. تو پہلے تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہ جاننا ضروری ہے. میرے نزدیک اس کے جو ہے وہ 2 بیسک ریزن ہیں, 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب میں کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا ڈیٹیل میں تو مجھے سوالات آئیں گے, تو جب سوالات آئیں گے تو وہاں پر اعتراضات آتے ہیں. ایک اس کا ریزن, ایک اس کی وجہ اعتراضات آنے کی یہ ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے, لوگ اس کے طرف آ رہے ہیں, اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو مطالعہ کرتے وقت یا اسلام کو سمجھتے وقت جو چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ ایک طرح سے ان کے طرف سے اعتراضات بن جاتے ہیں. اور دوسرا اعتراضات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعتراضات, یہ مسکنسیپشنز, یہ آبجیکشنز جان بوجھ کر لوگوں کے بیچ میں پھیلائے جا رہے ہیں. اور وہ اس لیے پھیلائے جا رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں, لوگوں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت ہو, ہے نا. تو پہلی وجہ یہ تھی کہ آدمی خود ہو کر کوئی غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو سمجھتے سمجھتے اس کو کچھ اعتراضات آئے. اور دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اور اسلام سے لوگوں کو دشمنی ہو, اس سے ان کو جو ہے وہ نفرت ہو. تو یہ دونوں ہی ریزنز ہیں, یہ دونوں ہی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اسلام پر یا مسلمانوں پر اعتراضات آتے ہیں. یہ بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں یہ جو اعتراضات یا یہ آبجیکشنز یا یہ مسکنسیپشنز کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے عروج پر ہے, وہ اپنے پیک پر ہے. اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں یا آپ ڈسکشن سنتے ہوں یا آپ نیوز سنتے ہوں تو آپ کو ہر روز ان اعتراضات کی شکلیں ملیں گی الگ الگ طریقے سے. تو جس کو کہا جاتا ہے ہندی میں کہ چرم پر ہے یہ. تو مولانا کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس وقت اس ٹاپک کا رہنا اور الگ الگ لوگوں کا اس پہ اظہار خیال رکھنا بہت جو ہے وہ ٹائملی تھا. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پر یہ اعتراضات یا اسلام پر حملے کا جو ہے وہ عروج چل رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. چاہے وہ ٹی وی ڈیبیٹ ہو, چاہے وہ نیوز ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, عام لوگوں کے رہن سہن والی بات ہو, معاملات ہو, ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنے چرم پر ہے. پھر آپ یہ بھی ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ جو بھی اعتراضات ہیں جو ہم آگے کچھ آج ڈسکس کریں گے, یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار آئے ہیں. یہ اعتراضات جو ہیں وہ مسلسل چلتے آ رہے ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں جو ہر تھوڑے دیر بعد وہ لوگ ریپیٹ کرتے ہیں, ہم ان پر آئیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں اسلام پر یا مسلمانوں پر. ایک سیٹ پیٹرن ہے, ایک چیز جب ٹھنڈی ہو جاتی تو دوسری چیز لے کے آ جاتے ہیں, پھر وہ جب چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے حجاب لے آؤ, حجاب کا معاملہ تھوڑا سا بھڑکاؤ, جب وہ کم ہو جائے تو پھر پردے کو لے آؤ, پردہ نیچے چلا گیا تو پھر بولنا کہ یہ لوگ دیکھو جانوروں کو قتل کرتے ہیں, ماंس کھاتے ہیں, وہ نیچے ہو جائے تو پھر ایک چیز لے آؤ. تو یہ ایک پیٹرن ہے. کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ گرم رکھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ اس پر رسپانس آنا کم ہو گیا تو ایک نئی چیز لے آتے ہیں, اور یہ ایک چکری ہے, سائیکل ہے جس کو ہم بولتے ہیں. یہ اعتراضات کی لسٹ ہے ان کے پاس, اور وہی لسٹ میں سے وہ ایک آئٹم نکالتے ہیں, پھیلاتے ہیں, پھر اس سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت پھیلتی ہے, لان تان ہوتے ہیں, اور وہ چلا جائے تو پھر ایک دوسری چیز آ جاتی ہے. لانے کے شکل بھی عجیب ہیں, کبھی اسکول میں حجاب بین کیا جاتا ہے نا, کبھی لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں, کبھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس پہ آبجیکشن کیا جاتا ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ون ٹائم پروسیس نہیں ہے, یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, اور ہم کو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ابھی تک ڈسکشن سمجھ میں آ رہا ہے رائٹ سبھی کو؟ کچھ سوال ہے تو مجھے فوراً آپ وہیں کے وہیں روک سکتے ہیں. اب چونکہ یہ ہو رہا ہے, یہ چرم پر ہے, تو ان کا جوابات دینے کے لیے ہم کو پوری تیاری رکھنی ہوگی. ایگری کرتے ہیں آپ لوگ اس بات سے, ہے نا؟ اگر ہم جوابات نہیں دیں گے تو کیا ہوگا بتائیے؟
اگر ہم ان اعتراضات کا جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ جی وہ مسکنسیپشنز لوگوں کے نزدیک ریالٹی بن جائیں گی. مطلب جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر اس کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ سچ سمجھیں گے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس پر ہم آگے ڈسکس کریں گے. نعوذ باللہ آج کل ایک میسج فلوٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ بت پرستی سے سب لوگوں کو روکتے ہیں, لیکن یہ خود جو ہے وہ کعبے کو پوجتے ہیں. آپ کو یہ میسج آیا ہوگا, بہت عام ہے یہ. اگر ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے وہ لوگ کہ ہم بھی سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ کعبے کو کر رہے ہیں. اس کا آنسر کیا ہوگا وہ ہم اس پر آئیں گے, لیکن میں نے ایک مثال دی آپ لوگوں کو کہ اگر ان چیزوں کا جوابات ہم نے نہیں دیا تو یہ جھوٹ کیا ہو جائے گا, آگے جا کے وہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائیں گے. تو ان اعتراضات کا جواب دینا ہمارے لیے بالکل ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو چپ بیٹھنا یا ان کا جواب نہیں دینا اس کا حل نہیں ہے. ہم سب کو جو ہے وہ جواب دینے کی کیپیسٹی میں آنا پڑے گا انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ جواب کیسے دیں, ہے نا, کیا جواب دینا ہے, کیسے دینا ہے, تیاری کیسے کرنی ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ چیزیں میرے ٹاپک میں نہیں تھی, لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو دے دوں تاکہ آپ خود بھی تیاری کر سکیں ان چیزوں پر. ٹھیک ہے نا, تو پوری تیاری کے ساتھ ہم کو اترنا ہے, پوری حکمت کے ساتھ اترنا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور قرآن اور سیرت میں ہر پرابلم کا سلوشن ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیے ہیں, ہے نا. اب یہ جو اعتراضات آ رہے ہیں, اسلام پر سوالات آ رہے ہیں, اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ سیرت اور قرآن میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے نا. دعوت سے ریلیٹڈ ایک بڑی اچھی آیت ہے سورہ نحل کی, آیت نمبر 125, جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیلک ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بہت چھوٹی سی آیات لیکن بہت جامع اور بہت سارے میسج ہم کو یہ دے جاتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. کیا بولا جا رہا ہے؟ اپنے رب کی طرف بلاؤ, اور اس کے بعد دو چیزیں بولی گئی ہیں, تدبیر اور اچھی نصیحت. تیسری چیز بولی گئی ہے, اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو. تو تین چیزیں ہم کو بولی گئی ہیں دعوت کے سلسلے میں, ہے نا. اچھی تدبیر اپناؤ, ہے نا. پھر بولا گیا ہے اچھی نصیحت, اور بعد میں بولا گیا ہے کہ جب ان سے بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو. مطلب یہ نہیں ہو کہ بحث ہو رہی تو ہاتھا پائی پہ بات آ جائے, گالی گلوچ پہ آ جائے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو جب ہم ان اعتراضات پر جواب دیں گے تو قرآن کی یہ جو 3 پوائنٹس ہیں یا جو 3 لیسنز ہیں وہ ہم کو یاد رکھنا ہے. تدبیر کو شاید ہم حکمت بھی بولیں گے, میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. مطلب کیسے جواب دینا ہے, کب جواب دینا ہے, وہ جو سامنے والا سوال کر رہا ہے وہ اس کا لیول کیسا ہے. اگر وہ ایک جاہل آدمی ہے اور اس کو سامنے میں بہت گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کروں تو وہ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو, ہے نا. تدبیر یا حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم جس کو جواب دے رہے ہیں اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ کتنا پڑھا لکھا ہے نا, وہ غصے میں ہے یا وہ ابھی نارمل ہے. جب آدمی غصے میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا نارمل ہونے دیجئے, پھر اس کو چیزیں سمجھائیں. یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ تدبیر میں آئیں گے. حکمت کے ساتھ ہم کو ان کو جواب دینا ہے. اچھی نصیحت, ہے نا. یہ نہیں کہ اگر وہ ہم کو کچھ بول رہا ہے تو ہم بھی ان کے بتوں کو یا ان کے بھگوانوں کو جو گالی گلوچ کریں اور کچھ بولے. اسلام نے بالکل اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ گندے القاب کا استعمال کریں گے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھی نصیحت کے ساتھ. اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ جب ہم ڈیبیٹ کریں ان سے, جب ہم ڈسکشن کریں ان سے, تو اچھے سے اچھے طریقے سے ہم کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو جب اعتراضات کا جواب ہم دیں, وہ کوئی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, لکھ کر ہو سکتا ہے, عمل سے ہو سکتا ہے, بول کر ہو سکتا ہے. یہ 3 پوائنٹس کو ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے نا. پھر اس میں تیاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم کو نالج گین کرنا, علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم کو ایشوز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے ان کا؟ کعبے کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے نزدیک؟ کعبہ پہلے کیا تھا؟ کعبے کو کس نے بنایا؟ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے کیوں سجدہ کرتے ہیں, کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ہم ہی کو یہ معلوم نہیں رہے گا تو ہم اس کے جوابات دے پائیں گے کیا؟ ہم نہیں دے پائیں گے.
اور کسی مولانا کا, کسی شاہین بھائی کا, کسی دوسرے بھائی کا آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے. یہ پروگرام, یہ ٹاپک تو ہم نے رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ جو اٹیک اسلام پر ہو رہے ہیں ان کے جوابات ہم خود تلاش کریں, یہ ہونا چاہیے. تو ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہم کو اپنی طور پر خود تیاری کرنی ہے. مٹیریل آپ کو مل جائے گا کتابوں کی شکل میں, پیمفلیٹ کی شکل میں, دروس کے شکل میں, لیکن تیاری ہم کو کرنی رہے گی, ہے نا. اور اس کے لیے علم حاصل کرنا, چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے نا. نہیں سمجھیں گے, اگر نالج ہی نہیں رہے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ نہیں, آپ بلینک رہیں گے. اگر کوئی آ کے سوال کرتا ہے, دیکھیں ابھی میں نے پوچھا کہ اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے, آپ میں سے بہت کم لوگوں نے صحیح جواب دیا تھا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. بنیادی چیزوں پر تو آپ کا بہت پکا مطالعہ رہنا چاہیے. یہ بہت بیسک چیزیں ہیں, ہے نا. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, نماز کیوں پڑھتے ہیں, قرآن کیا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, ان چیزوں پر آپ کا بہت اچھا مطالعہ رہنا چاہیے. آپ کے پاس بہت اچھے جوابات ان کے جو ہے وہ ریڈی رہنا چاہیے. یہ تو ہمارے بیسکس ہیں دین کے, ہے نا. تو نالج رہنا بہت ضروری ہے, تبھی جو ہم ان اعتراضات کے جواب دے پائیں گے. پھر یہ ہے کہ جب جوابات دیں تو آپ صرف تھیوریز کو کیا بولتے ہیں اردو میں مجھے پتہ نہیں, صرف کتابوں میں لکھی چیزیں نہیں بتائیں, بلکہ کچھ ایگزامپلس, حوالے, جی کچھ ایگزامپلس ساتھ میں رکھیں. ان کے مذہب میں اس چیز سے ریلیٹڈ کیا ہے, میں پوائنٹس میں اپنے ایکسپلین کروں گا. ہم وہ چیزیں رکھیں گے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے یا آپ کے مذہب میں بھی ہیں, آپ فالو نہیں کر رہے ہیں اس کو, ہم یہ ان کو بتائیں. کچھ نمبرز دیں, آنکڑے دیں ان کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے. سائنس کی ہیلپ لے تھوڑی سی, کہیں کہیں ہسٹری کی ہیلپ آپ کو لینی پڑیں گی. تو جب تک مطالعہ نہیں رہے گا, نالج نہیں رہے گا, ہم ان چیزوں کا آنسر یا اس چیز کا دفاع جو ہے وہ نہیں کر سکتے, رائٹ. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں رکھنا چاہ رہا تھا. اب کچھ اعتراضات میں نے نوٹ کیے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہوں گے اس پر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو پہلا اعتراض بہت کامن ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کافروں کے قتل کا حکم دیتا ہے نا. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے, اس آیت کا ریفرنس لیتے ہیں اور فوراً سے وہ جب آپ ڈسکشن کریں گے, اگر کوئی تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ کسی نے کیا ہے غیر مسلم تو فوراً سے یہ بات رکھتا ہے. وہ آپ کہتے ہو کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, لیکن قرآن میں یہ بولا گیا کہ جہاں کافر یا مشرکین کو دیکھو آپ ان کو ختم کر دو. اب کیا جواب دیں ان کو ہم, ہے نا. تو یہ جو ہے ایک طرح کی شرارت ہے. کیا ہے یہ؟ ایک طرح کی شرارت ہے. آیت, ایک مخصوص آیت کو لے کر اس کا غلط انٹرپریٹیشن کرنا, اس کو غلط طریقے سے سمجھنا اور پھر اس کو پھیلانا, یہ کیا گیا ہے یہاں پر. یہ اصل میں اعتراض ہے ہی نہیں, یہ سیدھا سیدھا کیا ہے, جھوٹ ہے نا. تو اس کے جواب میں ہم یہ ان کو بولیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ صرف اس ایک آیات کا مطالعہ نہیں کریں بلکہ پورے رکوع کا مطالعہ کریں. یہ آیات اس پس منظر میں آئی تھی کہ دین جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا, ہے نا. جو غیر مسلم تھے ان کو کچھ مدت جو ہے وہ دی گئی تھی. اس میں ان کو یہ بولا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ یا تو اسلام قبول کر لیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو آپ بالکل اسلامک سلطنت میں رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے عوض میں جزیہ دینا پڑے گا, ہے نا, اور آپ اپنی پریکٹسز کر سکتے ہیں. اگر دونوں بھی منظور نہیں ہیں اور آپ اس معاہدے میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیے, برابر. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم یہ سمجھائیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کافر اور مشرکین کو جو ہے وہ ختم کرنے کا حکم دے رہا ہے نا, اور پھر ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں بتائیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ چیز آئی ہے, لیکن ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی غزوے کے پس منظر میں وہ آیتیں آئی ہیں. تو وہ جو ہے پھر وہاں پر یہ ہوگا کہ آگے پیچھے کا آیت ان کو پڑھ کے سنا اور ہم یہ بولیں کہ یہ اس پس منظر میں غزوہ جب چل رہا تھا تب کی آیتیں ہیں, جہاں یہ بولا گیا کہ اگر وہ نہیں مان رہے ہیں, وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں, ہے نا, وہ بری چیزیں پھیلا رہے ہیں, تب جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ان کو ختم کر دو. ٹھیک. تو یہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ کافر یا مشرکین کو مار دینے کا حکم دیتا ہے. اس کا جواب ہم کو قرآن سے ہی اس طرح سے دینا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے اور وہ ہندو ہے تو مہابھارت کی ایگزامپل ہم ان کو دے سکتے ہیں. کرشنا جو ہے وہ ارجن کو یہ کنونس کرتا ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کو جا کے تم ختم کر دو. اب جس طرح انہوں نے ایک آیت اٹھائی, ہم نے بھی مہابھارت سے یہ چیز اٹھائی
کہ یہ کیا ہے. ارجن کو بولا جا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو ختم کر دو, تو کیا آپ کا مذہب اپنے بھائیوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے؟ تو فوراً بولے گا نہیں 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 نہیں, آپ نے پورا پڑھا نہیں ہے. تو مطلب بھائی میں یہی تو بول رہا ہوں آپ کو, آپ بھی قرآن کو پوری طریقے سے پڑھیے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو اس طرح سے ہم نے اپنا حوالہ دیا, پھر ہم نے ان کی کتاب سے حوالہ دیا, تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ بیک ٹریک ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جواب دیا ہے نا. تو یہ پہلا اعتراض تھا. پھر یہ ہے کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں, یا یہ جو مارنے کا یا روکنے کا حکم ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہر ریلیجن میں ان کی کتابوں میں بولا گیا ہے کہ جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں, جو لوگ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, کیا کوئی بھی مذہب ان کو کھلے عام ویسا کام کرنے دے گا؟ نہیں دے گا. ہر مذہب میں یہ بولا جائے گا کہ بھائی جو لوگ برائی پھیلا رہے ہیں, جو لوگ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, ان کو کیا ہے, ہم کو روکنا چاہیے. تو بولنا یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں ہے یا ہندوازم میں, ہر ریلیجن یہ چیز بولتا ہے. اگر نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا, وہ لوگ اور پریشان کریں گے لوگوں کو, ہے نا. تو یہ جو ہے وہ اس پوائنٹ کے کنکلوژن میں ہم نے بولنا چاہیے. پہلا اعتراض تھا. پھر یہ, اور یہ بہت کامن سا اعتراض ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس کے سہارے پھیلا؟ تلوار کے سہارے پھیلا, ورنہ بولے اسلام نہیں پھیلتا. بہت کامن سا اعتراض ہے. جیسے ہی کچھ ڈسکشن شروع ہو جائے تو یہ چیزیں آتی ہیں, ہے نا. اب اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ تو کچھ جواب ہم جو ہے وہ قرآن وغیرہ سے دیں, اور کچھ پریکٹیکل, جیسے میں نے بولا کہ ہسٹری کا بھی استعمال کرنا ہے ہم نے جواب دینے کے لیے. تو پہلا تو یہ, اور اس چیز کے ساتھ کہ اسلام جو ہے وہ زور پر یا تلوار کے زور پر پھیلا, اس کے ساتھ ساتھ وہ فورسڈ کنورژن, اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. فورسڈ کنورژن یہ ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر اسلام جو ہے وہ ایکسیپٹ کرانا, اسلام قبول کرانا. اس پر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور پھر جبرن جو ہے وہ ان کو اسلام قبول کراتے ہیں. ان دونوں کا آنسر ہم ایک ساتھ دے سکتے ہیں. اب جواب یہ ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں غالباً وہ بڑی اچھی آیت ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان اسلام. اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. اسلام نے آپ کو پوری اجازت دیا ہے. حساب دینا ہے سب کو جا کے, ہم جو جتنا اچھائی کرے گا اس کا جواب دینا ہے, جو جتنی برائی کرے گا اس کا جواب دینا ہے. تو اسلام میں چیزوں کو فالو کرنا یا اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی کمپلشن, کوئی جبر جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ہم نے ان کو قرآن سے جواب دیا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم یہ بولیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ بس اسلام کی تعلیمات کو دے دینا. وما علینا الا البلاغ, آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام کو پہنچا دینا ہے. ہم کو قرآن یا ہماری سیرت یا ہمارے دین نے یہ نہیں بولا کہ کسی کو جبرن جو ہے وہ اسلام قبول کرایا جائے. ہمارا کام صرف کیا ہے؟ جا کے چیزیں جو ہے وہ پہنچا دینا ہے نا. پھر تھوڑا سا انڈیا کی کانٹیکس میں ہی ہم بات کریں گا بہتر رہے گا. ہم مغلوں کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ انہوں نے کئی سینچوریز جو ہیں وہ کئی دہائیاں یہاں پر راج کیا. اگر واقعی میں انہوں نے جبرن جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہوتا تو پھر یہ 90 کروڑ ہندو انڈیا میں ہوتے ہی نہیں نا, آج کے تاریخ میں ہوتے ہی نہیں. الٹا ہوتا نا, 4-5% ہوتے شاید ہوتے. تو یہ اس چیز کی ثبوت ہے کہ مغل جب یہاں رول کر رہے تھے تو وہ اسلام زبردستی لوگوں کو اسلام قبول نہیں کرایا. پھر یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بعد اگر میں صحیح ہوں تو آپ کو پتا ہے 2 ایسے کنٹریز جہاں پر مسلم آبادی بہت زیادہ ہے. 2 کنٹریز بتائے گا کوئی؟ انڈیا میں تقریباً ہم 12-17 کروڑ ہیں, پاکستان میں بھی اچھے خاصے ہیں, لیکن ان 2 کنٹریز کے علاوہ 2 ایسی اور کنٹریز ہیں ایشیا میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے. بتائے گا کوئی نام؟ جی, انڈونیشیا, ویری گڈ. اور ایک اور کنٹری ہے اسی کے بازو میں, ملیشیا. ملیشیا اور انڈونیشیا, یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے. دونوں مسلم کنٹریز ہیں, رائٹ. آپ کو جان کے یہ حیران ہوگا کہ وہاں کوئی راجہ اپنا لشکر لے کے, کوئی مسلم بادشاہ نہیں گیا تھا. کتنا بڑا پروف ہے ہسٹری سے. کوئی بادشاہ وہاں نہیں گیا تھا. جیسے مغل آئے تھے انڈیا میں ویسے وہاں پر کوئی نہیں گیا تھا. تو پھر وہاں اتنے زیادہ مسلمان کیسے بنے؟ یہ صرف دعوت اور تبلیغ کا نتیجہ ہے نا. تو یہ کچھ ہسٹری کے چیزیں جو آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پورا ورلڈ یا پورا انڈیا جو ہے وہ مسلمان ہوتا. لیکن ہمارے یہاں جبر کرنے کا جو ہے وہ سسٹم ہی نہیں ہے. اور آخری اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں آپ یہ بول سکتے ہیں جو ان کو انشاءاللہ پسند بھی آئے گا. ہم نے ان کو یہ بولنا ہے کہ اسلام جو ہے نا دھرم پریورتن پہ وشواس نہیں رکھتا. اسلام جو ہے
دھرم پریورتن کو نہیں مانتا ہے, اس میں وشواس نہیں رکھتا. اسلام جو ہے من پریورتن کی بات کرتا ہے. کیا بولنا ہے ان کو؟ اسلام کیا بتاتا ہے؟ من پریورتن. اگر میرے دل میں اللہ تعالیٰ آ جائیں تو پھر مجھے کوئی نہیں روک سکتا نا. میرے دل میں توحید آئے تو پھر میں سارے بتوں کو ریجیکٹ کر دوں گا. تو بولنا اسلام کا بیسک یہ ہے, ہم جبرن دھرم پریورتن نہیں کرتے, ہم لوگوں کا من پریورتن کرنے کی کوشش کریں گے. دل اور دماغ اگر راضی ہو جائے گا تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی زور زبر کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوگی, ہے نا. دوسرا اعتراض تھا کہ اسلام جو ہے وہ زور پر پھیلا, یا آپ جو ہے وہ فورسڈ کنورژن, لوگوں کو جبرن جو ہے وہ اسلام قبول کراتے ہیں. کسی کو سوال ہے تو مجھے فوراً وہیں کے وہیں روک سکتے ہیں. تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. یہ میڈیا کا ایک دم فیوریٹ پوائنٹ ہے, اور یہ ہے جہاد, ہے نا. تو اس سے پہلے کہ میں بولوں, میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جہاد کیا ہے, بتائیے. جہاد سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غلط بھی ہوگا تو چل جائے گا, لیکن کوشش تو کریں. دیکھیں یہ اتنی کامن چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہم کو ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے, یہ اچھی بات نہیں. ہم کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ رہنا چاہیے. جی, جہاد کا مطلب کوشش, بہت اچھے. جی, جہاد سب سے پہلے اپنی نفس سے کرنا ہے. جی, اور کوئی بتائے گا کیا ہے جہاد کا مطلب؟ جی, مظلوموں کی مدد کرنا, یہ کہہ رہے ہیں, بہت جہاد ہے. بہت اچھے. ہماری گرلز بالکل چپ ہیں, آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بتائیے جہاد سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے جہاد؟ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا اعتراض ہے اور ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے, پھر آپ کیا بتائیں گے؟ اعتراض ہے کہ ہی نہیں؟ جہاد آتا ہے نا, پتہ نہیں کون سے نئے جہاد لوگوں نے ایجاد کر دیے ہیں. لو جہاد ہو گیا, زمین جہاد, پانی جہاد, ہر ہفتے ایک نیا جہاد لے کے آ جاتا ہے میڈیا. اس کا ہمارے پاس جواب ہی نہیں. کتنی غلط بات ہے یہ. جی, کوئی اور بولنا چاہے گا؟ جی, عدل و انصاف, ٹھیک ہے. جہاد کا بڑا آسان سا معنی ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد. کیا مطلب ہے؟ جد و جہد, ہے نا. اب جد و جہد کیا ہے؟ میری اردو اچھی نہیں, اب آپ بتائیے. چلیے, میں نے جہاد سے جد و جہد پہ آپ کو لے آئے. اب بتائیے جد و جہد کا مطلب کیا ہے؟ کب کرتے ہیں جد و جہد ہم؟ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. جی, اور کبھی نہیں کرتے ہم جد و جہد. جی, کوئی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں. اور بڑا اچھا جواب آیا ہے. جی, کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر میں محنت کرتا ہوں تو اس کو جد و جہد بولتے ہیں. ایک دم آسان ہے نا. اب جہاد کو اس سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تو ہم جس جہاد کی بات کر رہے ہیں اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرنا. اور اگر وہ جہاد کا جو ابھی ورڈ ہم سمجھے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا, تو اگر آپ سے سب سے پہلے کوئی جہاد کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کو ڈیفینیشن بتانا ہے کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلام کے کاز کے لیے جد و جہد کرنا. ٹھیک ہے. اب اسلام کا کاز کیا ہے؟ اسلام کے لیے کیا جد و جہد کریں گے آپ؟ اس کو پھیلانا جد و جہد رہے گی. ٹھیک ہے. اور اسلام کی تعلیمات پر چلنا, یہ بھی ایک جد و جہد ہوگا. اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا, یہ بھی جد و جہد ہوگا, ہے نا. اب یہ جد و جہد کیسے ہوگا؟ مثال دیجیے آپ لوگ. یہ پوائنٹ کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے, تبھی آپ جواب دے پائیں گے. جی, بتائیے, ایک مثال دیجیے آپ, کچھ بھی سادی سی. جی, جو بھی میں نے سمجھایا کہ اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کے لیے جد و جہد کرنا ہے نا, یہ جہاد ہے. تو آپ مثال دیجئے, کیا ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جی جی بولیں. مجھے آ نہیں رہی, کوئی بتائے گا کیا بول رہی ہیں؟ یہ جو کیمپ چل رہا ہے یہ بھی جد و جہد ہے. بہت اچھا ہے, ویری گڈ. جد و جہد کس طرح سے ہوا؟ یہ کیمپ میں آنا کس طرح سے جد و جہد ہوا ہے؟ آپ چاہیں تو سو سکتے تھے گھر پہ. آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے. جی جزاک اللہ, بہت اچھا ایک
سمپل سا ایگزامپل ہمارے پاس آیا. اب یہ جدوجہد کیسی ہوئی؟ آپ چاہتے تو گھر پہ سو سکتے تھے, آپ چاہتے ہیں تو اپنے بلڈنگ میں, اپنے کمپاؤنڈ میں, اپنے گھر کے آس پاس دوستوں کے ساتھ کھیل بھی سکتے تھے, چھٹی کا دن ہے نا, یا کوئی اور کام کر سکتے تھے, ہے نا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ جلدی اٹھے, تیار ہو کر یہاں آئے. کس لیے آئے؟ سیکھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, ہے نا. تو یہ بھی ایک طرح کا جدوجہد ہوا, یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوا. آپ کا نفس ہو سکتا ہے آپ کو بلا رہا ہو سونے کے لیے, ہے نا. ہو سکتا ہے نفس آپ کا بول رہا ہو کہاں جا رہے ہو یار, سنیچر کا دن ہے, تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, کل جائیں گے, ایک لیکچر مس ہوا تو کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اپنے نفس کو ہرایا اور آپ یہاں آ گئے. بہت چھوٹی سی اور اچھی مثال ہے نا. بڑی مثالوں میں یہ ہے کہ ہم ہمارے آس پاس دیکھیں گے تو سارا جو ہے وہ سب جگہ فساد اور برائیاں پھیلی ہوئی, اور ان برائیوں سے, ان فساد کو دور کرنے کے لیے اسلام ہم کو تعلیمات دیتا ہے. ہمارے محلے گندے ہیں, ہمارے یہاں معاشرے میں کرپشن پھیلا ہوا ہے, ہمارے یہاں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے یہاں لوگ غیبت کر رہے ہیں, ہمارے یہاں لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں, امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا, ان پر کام کرنا, ان کے خلاف بولنا جو ہے وہ جہاد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک دم سمپل سی ڈیفینیشن. اور اس کا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اسلامک سلطنت بن جائے اور وہ یہ دیکھے کہ کچھ گروپ ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائیاں پھیلا رہے ہیں, تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے, اگر اسلامی حکومت ہے تو, کہ ان کے خلاف جو ہیں وہ ویپنز لے کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ روکا جائے. یہ ایکسٹریم ہے جہاد کا لیول, جس کو قتال بولا جاتا ہے. کلیئر ہوا آپ کو؟ تو جہاد یہ ہے. تو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ بولیں کہ بھائی اگر آپ مسلم نہیں بھی ہو تب بھی آپ کو جہاد کرنا چاہیے, تبھی برائیاں مٹیں گی. آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ جہاد مت کرو, پھر یہ برائیاں کیسے مٹیں گی بولنا. اور جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ مار دھاڑ, جہاد کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے خلاف کھڑے رہنا, برائی کو اپنے معاشرے سے مٹانا, ہے نا. تو یہ جواب جو ہے وہ جہاد کے خلاف ہمارا ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے. ہم ان کو یہ بتائیں اسلام کا معنی ہی پیس ہوتا ہے, سلامتی ہوتا ہے. تو بولنا جس دین کا معنی سلامتی ہو وہ جو ہے وہ وائلنس کیسے پھیلا سکتا ہے. اس طرح سے بھی ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے جان بوجھ کر ان چیزوں کو سامنے لاتا ہے. تو ہمارا اگر ویسا مطالعہ ہو تو ہم کو اس طرح, ہم جو ہے وہ اس طرح سے ان کو جواب دے سکتے ہیں, ہے نا. یہ کئی بار میڈیا کی اور کیپٹلسٹ لوگوں کی جو ہے وہ شرارت ہوتی ہے, اور اس لیے بھی اس کو جو ہے وہ آگے کرتے ہیں. تو خلاصہ یا اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جہاد کا مطلب جدوجہد ہوتا ہے, اور جب اس کو اسلام سے ایسوسیٹ کیا جائے مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے لڑنے کے لیے میں اکیلا یا ہم سب مل کر جو ہے وہ جدوجہد کرے برائیوں کو مٹانے کے لیے, تو جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اسلام پروموٹس ٹیررزم, ہے نا. اردو میں کیا بولیں گے مولانا اس کو؟ اسلام پروموٹس ٹیررزم. اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے, اگر میں صحیح ترجمہ کیا ہے میں نے تو, ہے نا. یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض یا مسکنسیپشن جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک بڑی اچھی آیت ہے کہ کسی نے اگر ایک جان کو بچایا تو گویا وہ کیا ہے, پورے انسانیت کو اس نے بچایا. اور کسی نے اگر ایک ناحق ایک انوسنٹ کو مارا تو گویا وہ کیسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو جو دین, جو قرآن اپنے میسج میں یہ چیز کہہ رہا ہے وہ ٹیررزم کیسے پھیلا سکتا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو آپ ان سے کریں, ہے نا. اور جو لوگ اسلام کے نام پہ اگر کر رہے ہیں, پہلے تو کر نہیں رہے ہیں, اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ غلط ہے. ایک چیز یہ. پھر یہ بتانا جو پچھلے پوائنٹ میں بھی میں نے بولا کہ جس مذہب کا مطلب ہی پیس ہے, سلامتی ہے, وہ کیسے کسی کو خوف زدہ کرے گا. ٹیررزم کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے دل میں خوف پیدا کرنا. ٹیرر کا مطلب ہوتا ہے خوف پیدا کرنے والے ایکشن کو ٹیررزم بولتے ہیں ہم, ہے نا. تو بولنا کہ جو مذہب سلامتی کی تعلیم دے رہا ہے وہ کیسے لوگوں کو خوف زدہ کر سکتا ہے, پاسبل ہی نہیں ہے نا. پھر یہ ہے کہ یہ کئی بار جان بوجھ کر کیا جاتا ہے مدوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے انڈیا میں کوئی بہت خراب چیز چل رہی ہے, مان لو ایک آنکڑا آیا ہے کہ 60% انڈیا میں لوگ بھوکے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو بہت چالاکی سے جو ہے وہ یہ
اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے تاکہ پورا میڈیا وہاں ڈائیورٹ ہو جائے اور مدوں سے جو ہے وہ سب کا دھیان ہٹ جائے. تو کئی بار یہ شوشہ جان بوجھ کر پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررزم ہے, کہ یہاں یہ واقعہ ہو گیا, وہاں یہ واقعہ ہو گیا. جب تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو مسلمان تھا ہی نہیں, یا اس کو کرانے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا. تو یہ کئی بار یہ چیز مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے. ہم اس چیز کو بھی وہاں پر بتا سکتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ مثال لے لیں کہ پچھلے 20 سال میں ٹیررزم کو روکنے کے لیے جو ویسٹرن کنٹریز نے یا جو امیر ممالک ہیں انہوں نے جو اقدامات کیے تھے, ان کی ساری جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ سامنے ہے. عراق, شاید آپ لوگ بہت چھوٹے رہیں گے, عراق پر حملہ کیا گیا تھا. صدام حسین وہاں کے پریزیڈنٹ تھے. یہ بول کر کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. صدام حسین نے کوئی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن سے پوری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے. انہوں نے جا کے بے تحاشا لوگوں کو وہاں ختم کیا, پورے عراق کو برباد کر دیا, صدام حسین کو پکڑ کے پھانسی دے دی. اس چیز کو ہو کر 20 سال سے زیادہ ہو گیا, آج تک وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے. تو جس چیز کو ایکسکیوز بنا کر یہ بولا گیا تھا کہ وہاں سے ٹیررزم پھیل رہا ہے, لوگوں کو خوف ہے, کوئی چیز بنائے ہیں, وہ چیز تو ملی ہی نہیں وہاں پر. پھر آپ نے حملہ کیوں کیا؟ تو حملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے کا ایک بہانہ تھا, اصل میں وہاں کے تیل کے کنووں پر ان کو قبضہ کرنا تھا. تو یہ چیزیں ہم کو جا کے بتانی ہیں. افغانستان میں اس لیے حملہ کیا گیا کہ بھائی کوئی آدمی تھا اسامہ بن لادن نام کا, اور اس نے کچھ کام کیے, پورا افغانستان کو تباہ کر دیا. وہ آدمی جو ملا پاکستان میں, پھر آپ افغانستان میں حملہ آپ نے کیوں کیا تھا, ہے نا. اور یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے انسانوں کو فلاح پہنچانے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں. کئی کروڑوں لاکھوں لوگوں کو یہ مار دیں, وہ اچھے کام کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب دوسرے یہ کام کریں تو وہ ٹیررزم ہو جاتا ہے. اگر فلسطین اپنی دفاع کرے تو وہ ٹیررزم ہو جاتا ہے, اور جب یہ لوگوں کو کچلیں مارے تو وہ ٹیررزم نہیں ہوتا ہے. تو ہم کو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. رشیا یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے پچھلے 2 مہینے سے, کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ اس کو کیوں ٹیررزم نہیں بولا جا رہا ہے کہ وہاں لوگ نہیں مر رہے؟ اس کو لیکن ٹیررزم نہیں بولا جائے گا کیونکہ رشیا سپر پاور ہے. تو یہ دوگلے نیتیاں یہ لوگ جو ہے وہ اپناتے ہیں اسلام کا نام خراب کرنے کے لیے. جب ان کا اپنا فائدہ رہتا ہے تو اسلام کو ٹیررزم سے جوڑ کر کچھ کنٹریز پر, کچھ جگہوں پر حملہ کیا جاتا ہے, وہاں ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں اور وہاں جو وہ اسلام کا سہارا لیتے ہیں. کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کو رکھ کر جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا ہے نا. ہم جہاد پر بات کر رہے تھے. پھر 5واں اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہماری خواتین سے ریلیٹ ہے, پردہ یا حجاب, ہے نا. میں نے شروع میں ایک بات کی نا کہ یہ اعتراضات ایسا نہیں کہ ایک بار آگے دب جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہر تھوڑے تھوڑے وقت بعد وہ چیز ایک نئی شکل میں آئے گی, اس چیز کو اوپر لایا جائے گا, ڈسکس کیا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا اس پہ مطالعہ نہیں رہتا ہے, ہم اس پر جواب نہیں دیتے ہیں. اسی لیے وہ اعتراضات چلتے رہتے ہیں اور وہ اور پھیلتے رہتے ہیں. اب حجاب اور پردے سے ریلیٹڈ اتنے زیادہ مسکنسیپشنز ہیں کہ حد نہیں. تو اگر ہم کو کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ یہ پردہ یا حجاب کیا ہے, ہمارا جواب کیا رہے گا؟ آنسر جو ہے وہ خواتین سے آنا چاہیے کیونکہ یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. آپ سے کوئی غیر مسلم آ کے پوچھتا ہے کہ یہ پردہ یا حجاب کیا ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ جی میں ہی بول کے چلا جاؤں گا تو پھر جی بتائیں. پردہ ہماری حفاظت کے لیے بہت اچھے. جی اور کوئی بتانا چاہے گا پوائنٹ؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے, پردہ ہماری حفاظت کے لیے. جی اسلام میں پردے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. جی اور اللہ کا حکم ہے, ویری گڈ, اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے بولا ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی جواب؟ جی نہیں, مجھے آواز نہیں آ رہی. پردہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, ویری گڈ, بہت اچھا پوائنٹ ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور کوئی؟ دیکھیں یہ بہت بیسک چیز ہے نا, ہم جو چیز پریکٹس کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, اسی کے بارے میں ہم کو اگر معلوم نہیں رہے گا تو ان چیزوں سے ریلیٹڈ اعتراضات کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ جی آپ کچھ بول رہے ہیں.
عورت کا پردہ کرنا اسلام میں کیا بولا آپ نے بیٹا؟ ہم نے سنے نہیں, سوری. عورت کا پردہ کرنا, جی جی, پردہ برائیوں سے روکتا ہے. ویری گڈ. پردہ عورت کی پہچان ہے, بہت اچھے. تو کچھ بیسک چیزیں بڑی اچھی سے آ گئے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے پردہ کیوں کر رہے ہیں ہم, یا پردے سے کیا ہوگا, اس کے جوابات ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ پردہ کیا ہے. سوال یہ ہے, اعتراض پردے پہ آ رہا ہے نا, تو اس کا جواب ہم کو شروع اس طرح سے کرنا رہے گا کہ کیا پردہ کیا. تو میرے جی حیا, ٹھیک ہے. میرے نزدیک, مولانا ہو سکتا ہے بعد میں آپ کریکٹ کر دیں, میرے نزدیک پردے کو ہم ایک کپڑے سے یا پہناوے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے, وہ سیکنڈ لیول کی چیز ہے. میرے نزدیک پردہ جو ہے وہ اسلام نے دیا ہوا ایک سسٹم ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ایسا نہیں کہ پردہ صرف خواتین کے لیے, پردہ مرد کے لیے بھی ہے. مرد کا پردہ کیا ہے؟ ہماری آنکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اسلام نے یہ بہترین سسٹم دیا ہے, جہاں پر مردوں کو پہلے یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے. یہ اس پورے سسٹم کا حصہ ہیں ہم لوگ. تو مرد نگاہیں نیچے رکھیں گی اور عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھکیں گی, ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں جو جوابات آئے کہ جو خواتین حیا کو پریفرنس دیتی ہیں, ہے نا, اور جن کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, رائٹ, کہ ہم الگ ہیں, ہم کو اپنی باڈی کور کرنی ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو بولے ہیں اس پر فالو کرنا ہے, وہ لیڈیز جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گی اور وہ جینٹس اس کو جو ہے وہ فالو کریں گے. ایسا کرنے سے سماج میں برائیاں ہونے سے رکے گی. یہ ہے پردہ یا حجاب کا بیسک کنسپٹ. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب اس میں اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ پردہ کرنے سے جو ہے وہ عورت سبجوگیٹ ہوتی ہے. اس کو اردو میں یہ بولا جائے گا کہ آپ جو ہے ان کے حقوق جو ہیں وہ مارتے ہیں یا ان کو کھلا رہنے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ پردے سے ایسوسیٹڈ آتا ہے. اب اس کا جواب ہماری لیڈیز کیسے دیں گی وہ بتائیے آپ لوگ مجھے, کہ اس حجاب سبجوگیٹس, وہ کہتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ ایک خاتون کو جو ہے وہ سپریس کرتی ہے, اس کو جو وہ کھل کر جینے کا موقع نہیں دیتی ہے. تو اس کا جواب ہم کیسے دیں گے, کس طرح دے سکتے ہیں؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر ہم جواب کیسے دیں گے؟ ابھی حال فی الحال بہت اچھی مثالیں آئی ہیں اس کی. جی بہت اچھا. ایک تو پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے, تو یہ ہم کو سپریس نہیں کر رہا ہے. ایک بہت اچھا جواب یہ ہو سکتا ہے. اس سے اچھا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اعتراض ہے کہ آپ جو ہیں وہ پردہ پہنایا اپنے آپ ان کو گھروں میں رکھتی ہیں, تو وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں, آپ ان کو سبجوگیٹ کر رہے ہیں, دبا رہے ہیں. اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ پردہ نہیں کریں گے تو فحاشی بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ اگریمنٹ میں ہیں کہ ہم کو پردہ کرنا ہے نا. لیکن وہ جو اعتراض ہے کہ پردہ کرنے سے سبجوگیٹڈ ہو جاتی ہیں مسلم خواتین, اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ وقت جا رہا ہے, میں بڑا آسان سے جواب دوں گا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. ابھی دیکھیں جب یہ کرناٹکا کا مدعا اٹھا تھا حجاب کا, آپ کو پتا ہے 2 یونیورسٹیز میں ہماری بچیوں نے ٹاپ کیے تھے. 1 میڈل نہیں, 8-8 10-10 میڈل لائے تھے. اور جب میڈل لینے کے لیے گئے تو حجاب میں تھیں وہ. یہ سب سے اچھا جواب ہے. آپ لوگ خوب پڑھیے, خوب آگے بڑھیے, بڑے بڑے کام کیجئے, سائنٹسٹ بنیے, ڈاکٹر بنیے, لیکن عام ڈاکٹر اور عام سائنٹسٹ آپ کو نہیں بننا ہے. بہترین ڈاکٹر بنیے, بہترین پروفیشنل بنیے, لیکن حجاب میں رہیے. اور ایسا کام کیجئے کہ لوگ آپ کو اسٹیج پہ بلائیں, اسٹیج پہ جانے کے بعد بولیے گا کہ اس حجاب کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں. اس سے اچھا جواب ہم ان کو نہیں دے سکتے. ویری سمپل. اور مرد حضرات کے لیے ہیں کہ جب ہم نکڑ پہ بیٹھے ہیں, جا رہے ہیں, سڑک پر ہیں, ہم نے جب اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ ایک میسج جائے ہماری طرف سے کہ حجاب یا پردہ یہ جو ہے وہ سبجوگیشن نہیں ہے, یہ ایک طرح کا سسٹم ہے سوسائٹی کو برائیوں سے دور رکھنے کے لیے, عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. جی آپ کچھ بول رہے تھے.
بچاتا ہے ہم کو. عزت دیتا ہے, ویری گڈ, اور بری نظروں سے جو بچاتا ہے. بڑا اچھا جواب ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. تو ان سب چیزوں کو ہم کو پریکٹس کرنی ہے نا. پھر یہ ہے کہ یہ مثال میں نے کسی تقریر میں سنی تھی, اس کو کمپلیٹ کر کے ہم آگے والے پوائنٹ پہ پہنچیں گے. کہ ایک بڑے مقرر نے پردے کا ایگزامپل ہے نا کیلے سے دیا تھا, بنانا جو ہم کھاتے ہیں, رائٹ. بنانے میں چھلکا ہوتا ہے, ہم چھلکا نکال کے بنانا کو کھاتے ہیں, رائٹ. انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر چھلکا نکال کے ہم اس کو کھلا رکھ دیں تھوڑے دیر تو کیا ہوگا جی؟ خراب ہو جائے گا. اور بھی کچھ ہوگا, مکھی آئے گی, بیٹھے گی, ہے نا. تو چھلکا رہنے سے بنانا کا کیا ہو رہا ہے؟ پروٹیکشن ہو رہا ہے, سیفٹی ہو رہا ہے. تو یہ مثال ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ یہی ہے حجاب, ہے نا. ہم آگے بڑھتے ہیں. 3 اور مسکنسیپشن ہے جن کو میں کور کروں گا. ٹائم ہے مولانا جی. چھٹا جو مسکنسیپشن آپ لوگوں کے سامنے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ اذان سے متعلق ہے نا. پچھلے سال یہ بہت ہاٹ ٹاپک تھا اذان, ہے نا. اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ سرکولرز آئے, بولا گیا کہ بھائی فجر کی اذان میں آپ والیوم کم کر دو یا اسپیکر پہ مت دو, اور ساری چیزیں ہوئیں آپ لوگوں کو معلوم. اور یہ بولتے ہیں کہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے جب آپ لوگ صبح فجر میں اذان دیتے ہیں. تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے بتائیے آپ لوگ. میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے, تھوڑا سا آپ کو بھی بولنا پڑے گا. اذان پہ اعتراض آیا ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ اسپیکر بند کر دینا مسجد کا؟ نہیں کرنا ہے تو پھر جواب کیا دیں ہم ان کو؟ کوئی یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں سوتا رہتا ہوں, میں تو مسلمان نہیں ہوں, آپ اسپیکر میں اذان دے دیں, میری نیند خراب ہو رہی ہے. اب اس کو کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کنسرن تو میرے نزدیک جینوین ہے, اس نے تو نماز پڑھنے آنا نہیں ہے نا. آپ اس کو 5:30 بجے جب وہ اذان دے کے اس کی نیند خراب کر رہے ہیں تو اس کا کنسرن, اس کا کوشچن تو جینوین ہے. اب اس کو کیا جواب دیں ہم لوگ؟ یہ اعتراض ہے آپ کے نزدیک؟ آپ نے سنا ہوگا اذان کو لے کے بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی تھی. کیا جواب دیں اب؟ ہم کو سوچنا پڑے گا ان چیزوں پر. ہمارے پاس جواب رہنے چاہیے. جیسے میں نے بات کی, اگر ہم چپ رہیں گے, ہم یہ بولیں گے ہماری مرضی, یہ تو جواب نہیں ہوا نا. ہماری مرضی بول دینے سے کہ کیا آپ نے ان کا جواب دیا؟ نہیں, وہ تو آپ کو اور لان تان کریں گے. آپ اور والیوم بڑھائیں گے تو اور پریشان ہوگا کہ نہیں. تو چپ رہنے سے یا اس کو لان تان کرنے سے آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں اعتراض پر. تو یہ اعتراض جائے گا کیسے, یا ان کو جواب کیسے ملے گا؟ ہر اعتراض کو لے کر ہم کو اس پر سوچنا پڑے گا, آئیڈیاز لانا پڑیں گے کہ ان اعتراضات کو, ان مسکنسیپشن کو, ان آبجیکشنز کو ہم کس طرح سے جواب دیں اس کا, تاکہ ان کو جب وہ اطمینان ہو. تو اذان کی جو پوری کنٹروورسی ہے جو بار بار لائی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے, میرے نزدیک یہ دعوت کا ایک بہترین موقع ہے. دعوت کا یہ ایک بہترین موقع ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اذان کیا ہے؟ اذان کیا ہے ہمارے لیے جی؟ اذان کیا کرتی ہے؟ ہم کو نماز کے لیے بلاتی ہے, وہ دعوت ہے نا. اب آپ جو بیٹھے ہیں لوگ, ان میں سے مجھے بتائیے کہ اذان کا پورا ترجمہ کس کو پتا ہے؟ پورا ترجمے کی بات پڑھ رہا ہوں. ہر کلمہ کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کس کو معلوم؟ ہاتھ کھڑے کیجیے. 5 وقت سنتے ہیں اذان ہم لوگ. اذان کا پورا ترجمہ کس کو معلوم ہے؟ یہ ہماری پرابلم ہے. ہم ہی کو جب اذان کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو ہم ان کو جا کے کیا بتائیں گے؟ آپ اذان کے کلمات کا ترجمہ پڑھیے, اس میں کیا کیا ہے. اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں ہم, اس میں بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے. بولے دیکھو یہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتے 5 ٹائم, ہم چپ رہے, ہم کو ہی نہیں معلوم اس کا ترجمہ کیا, تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ تو ہر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں اذان میں, ان کا ترجمہ ہم کو نمبر 1 معلوم رہنا چاہیے. اگر آپ کو ہی نہیں معلوم تو آپ اس کو جا کے کیا بتائیں گے کہ بھائی اذان کیا ہے؟ شروعات تو وہیں سے ہوگی نا. آپ کو پہلے اذان کا تعارف دینا پڑے گا. جب مجھے ہی نہیں معلوم کیا پڑھا جا رہا ہے, اس کو جا کے میں کیا بتاؤں گا, ہے نا. تو ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں بولا جاتا ہے. پھر 2 کلمات بہت پاورفل ہیں, حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح.
آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. تو آپ اس کو یہ بولیے کہ بھائی ہم جو زندگی جیتے ہیں نا, یہ بہت دوڑ بھاگ والی زندگی ہے, کئی بار ہمارے سے غلط کام بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو نماز ہے نا, اذان ہے نا, یہ ہمارے لیے ریمائنڈر کے طرح کام کرتی ہے. ریمائنڈر کو کیا بولتے ہیں مولانا؟ یاد دہانی. ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تم کو نماز کے لیے اس لیے آنا ہے کہ وہاں پر کیا ہے؟ سکسیس ہے. آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. تو ان کو یہ بولنا ہے کہ بھائی یہ دوڑ بھاگ والی زندگی میں ہر تھوڑے دیر بعد ہے نا اپنے کو ریمائنڈر لگتا ہے کہ اپن غلط کام نہیں کریں. تو کہنا کہ یہ ہماری نماز سے پہلے کی دعوت ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اس میں ہم کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے اس میں. تو یہ آپ اس کو غور سے سنو اور اس کے کلمات کو سمجھو تو آپ کو جو ہے وہ اطمینان ہوگا. ہم کو ان کو یہ جواب دینا ہے. پھر یہ ہو کہ ہم اذان کا ترجمہ آلریڈی یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, بہترین اچھی امیجز بنائیے جہاں پر آپ ہندی میں, مراٹھی میں یہ اذان کے کلمات کا ترجمہ لکھیں اور ان لوگوں کو دیں. کئی سارے لوگوں نے تو آگے بڑھ کر یہ کام بھی کیا ہے کہ اذان کا ہندی میں مطلب جو آڈیو ہوتا ہے وہ اذان کے ساتھ ساتھ نیچے ٹرانسکرپٹ میں لکھ کے آتا ہے. وہ ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی. مراٹھی میں اس کا کیا مطلب ہے کلمات کا, وہ مل جائیں گی. تو جب اذان کی یہ کنٹروورسی ہو تو فوراً ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اذان کا ترجمہ ان تک ہم پہنچائیں. یہ کام ہم کو کرنا چاہیے اذان سے متعلق. تو کنکلوژن میں یہ ہے کہ ان کو یہ بولا جائے کہ یہ جو ہے یاد دہانی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہمارا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور جس رسول کو اس نے بھیجا اس کو یاد کرنے کا, اور اسی نماز میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کا راستہ ہے. تو آؤ چلو ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے جائیں. یہ اذان جو ہے وہ پوری یاد دہانی ہے ایک طرح سے, ہم یہ ان کو بولیں. اور ترجمہ ہم کو پوری کلمات کا ترجمہ خود بھی یاد رہنا چاہیے اور ہم کو ان کو بھی جا کے جو ہے وہ بتانا چاہیے. 7ویں چیز نان ویج کھانے سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نان ویج کنزیوم کرتے ہیں, نان ویج کھاتے ہیں, اسی لیے یہ لوگ جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ جانوروں کو کاٹتے ہیں. اب کیا جواب دیں اس کا جواب؟ جی گوشت کھاتے ہیں ہم لوگ. پھر وہ آ کے یہ بولے گا کہ دیکھو بے جان رہتے ہیں, وہ بول نہیں پاتے ہیں, آپ ان کو کاٹ رہے ہو, کھا رہے ہو, کیا اس کو نہیں کھائیں گے تو مر جاؤ گے کیا؟ آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ سائنس کا حوالہ دینا. کیا حوالہ دیں گے اب سائنس کا؟ ہاں جی ویری گڈ, ٹھیک ہے, بہت اچھا. پروٹین کا ایک سورس ہے, اس پہ آؤں گا. بہت اچھا آپشن آنسر ہے یہ. جی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. یہ پوائنٹ اپنے نزدیک بہت صحیح ہے کہ حلال کیا ہے, لیکن بھائی ان کے دھرم میں وہ چیز حلال نہیں ہے. ان کے نزدیک آپ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں, بے جان لوگوں کو مار رہے ہیں. اب اس چیز کو ہم کو کاؤنٹر کرنا ہے نا. وقت کم ہے, میں بہت تیزی سے بات رکھوں گا. اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس, سائنس ہے نا, بایولوجی, ہر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹکس کیسے؟ تو انڈیا میں اگر میں صحیح ہوں تو 29 اسٹیٹ ہیں. کتنے اسٹیٹس ہیں؟ 29 اسٹیٹس. ہمارا اسٹیٹ مہاراشٹر ہے نا. ایک سروے آیا تھا پچھلے سال ہی آیا تھا غالباً, وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ 25 اسٹیٹس ایسے ہیں انڈیا کے جہاں کی 50% سے زیادہ کی آبادی جو ہے وہ نان ویج کنزیوم کرتی ہے. سمجھ میں آیا میں نے کیا پوائنٹ بولا؟ 29 میں سے 25 اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں کی 50% آبادی سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نان ویج کنزیوم کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان نان ویج کنزیوم کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان نان ویج کنزیوم کر رہا ہے, دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی نان ویج کنزیوم کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 ہم ان کو یہ بولیں, جو ایک بہن نے بھی جواب دیا, کہ پروٹین جو ہمارے صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے, پروٹین حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا اور سستا ذریعہ جو ہے وہ گوشت ہے. گوشت میں جو ہے وہ پروٹین ہوتا ہے جو ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. سستا اور اچھا, یہ 2 ورڈز کا ہم کو استعمال کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر دیکھیں, یہ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اگر ہم یہ
نان ویج کنزیوم کرنا بند کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ سڑک پہ گاڑیوں کی بجائے جانور بیٹھیں گے. ہو رہا ہے یہ. کچھ اسٹیٹس میں جائیے جہاں پر پابندی ہے سلاٹرنگ کی, آپ دیکھیں کہ وہاں چلتی ٹریفک میں جو سامنے جانور آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, اگر ان کو ہم کنزیوم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ایک ڈس بیلنس آ جائے گا جو ہم دیکھتے ہیں, ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر کوئی وہ لوگ شیلٹر بناتے ہیں جہاں ان کو رکھا جاتا ہے, وہاں وہ جانور مرتے ہیں, سڑتے ہیں, ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا, جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی, جو ہم کو کنزیوم کرنی تھی, اس چیز کو کھانے سے یہ لوگ ہم کو روک رہے ہیں. تو ان سٹیٹسٹکس کے ساتھ ان کا جب ہم لوگ جواب دیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ان کو اگر ہم کٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ان کی آبادی بڑھ جائے گی, وہ گھومتے پھریں گے, پورا ٹریفک ڈسٹرب کریں گے, لوگوں کو آ کے سینگ ماریں گے, آپ ان کو کہیں رکھیں گے تو وہاں وہ مریں گے, اس سے بیماریاں پھیلیں گی. اتنی ساری چیزیں کرنے کے علاوہ آپ یہ کر دو کہ بھائی جب ان کو کاٹو اور کھاؤ, سمپل. پھر یہ ہے کہ ہندوازم کی بات کریں تو ان کی اپنی کتابوں میں ایک نہیں ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گوشت کھانا ہے. تو ان کا اپنا دعویٰ جو کیا ہے, غلط ہے. منوسمرتی میں کئی سارے شلوک ہیں ان کے جہاں یہ بولا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ گوشت کھانا ہے. تو ان کو اپنی کتابوں سے آپ جو ہے وہ ریفرنس دے کے بولیے کہ یہ تو آپ کے مذہب میں بھی کھانا بولا گیا ہے, آپ کیوں مجھ سے آ کے بحث کر رہے ہیں, ہے نا. پھر یہ ایک منافقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ کھائیں گے تو نہیں, لیکن بزنس کے لیے انڈیا سے گوشت باہر ضرور جائے گا. یہ کیسی بات ہے کہ ہم کو کھانے سے آپ منع کر رہے ہیں لیکن دھڑلے سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو تب آپ کی آستھا ہرٹ نہیں ہوتی ہے. اچھے سے سمجھائیں نا ان کا کہ اگر ہم کو کنزیوم نہیں کرنے دینا تو پھر آپ اس سے بزنس کیوں کر رہے ہیں. مطلب آپ کو صرف یہ کہ ہم کو پریشان کرنا ہے, ہم کو کھانا کھانے نہیں دینا ہے وہ, رائٹ. تو اس طرح سے بھی ان کو ہم جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں. آخر میں یہ کہ ہم جو جانور کو ذبح کرتے ہیں, جو سنت طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے, اس میں بھی دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے الحمدللہ. اور آپ کو جو ہے وہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ذبیحہ کا جو طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے اس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. اور وہ جس طریقے سے جانوروں کو کاٹتے ہیں, جس کو وہ لوگ جھٹکا بولتے ہیں, اس سے جو ہے وہ جانوروں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سائنٹیفک چیز بھی جو ہے ہم ان کو بتا سکتے ہیں. میں تیزی سے پڑھتا ہوں, میرے 2 پوائنٹ باقی ہیں. ایک 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ کعبہ جو ہے یہ ہم کو بولتے ہیں کہ مورتی پوجا نہیں کرو, لیکن یہ لوگ دن رات جو ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. تو اس میں ان کو یہ بولنا ہے کہ کعبہ ہمارے نزدیک بت نہیں ہے. سارے مسلمانوں کو ایک جگہ سجدہ کر کے نماز پڑھنی تھی, اسی لیے اس کا جو ہے وہ سلیکشن کیا گیا, اور وہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے. اور ان کو ہم یہ بولیں کہ بھائی دیکھو, آپ لوگوں کے جو بھی آپ کے پریئر کرنے کی یا آپ کے پوجا کرنے کی جو جگہ رہتی ہے نا, وہ کیسے بھی بن سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو امام صاحب کھڑے رہتے ہیں, وہ کوئی بھی مسجد میں آپ چلے جاؤ, وہ کہاں پوائنٹ کریں گے, کعبے کی طرف. تو بولنا یہ ہماری یونٹی کی ایک مثال ہے. کعبے کا ہمارے نزدیک وہی ریلیونس ہے نا. یہ بولنا ہے کہ وہاں کوئی بت نہیں ہے, یا کعبہ بذات خود کوئی بت نہیں ہے, وہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک ڈائریکشن ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور نہ اس کے اندر بت ہیں بولنا, وہ ہر سال صاف کیا جاتا ہے, اس کا غلاف, اس کا کپڑا جو ہے وہ نیا پہنایا جاتا ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہے, وہ ایک خالی جگہ ہے. ہم اس طرح سے جواب ان کو دے سکتے ہیں. پھر یہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کیوں نہیں بولتے, رائٹ. اور اس کو جو ہے وہ نیشنلزم سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اینٹی نیشنلز ہیں, یہ جو ہے وہ اپنے کنٹری کے لیے ان کے دل میں پیار نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم بولیں کہ یہ جو کلمات میں جو ہے وہ شرک ہے, اسی لیے ہم ان کو نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے کنٹری سے ہم کو پیار نہیں ہے. اب اس چیز میں ایسا ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا کیریکٹر ایسا ہو کہ وہ کیریکٹر سے چھلکیں کہ واقعی میں ہم جو ہے وہ بھارت میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے خیر ثابت ہو. یہ اس کا کاؤنٹر بہت اچھا کاؤنٹر ہو سکتا ہے. اس مسجد نے کووڈ کے وقت ایک بہت اچھا مثال وہ پریزنٹ کی تھی. ہم نے اس مسجد کو جو ہے وہ آکسیجن سینٹر کے طور پر کنورٹ کیا تھا, جہاں پر جو وہ غیر مسلم آ کے جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوا تھا. تو بولنا ہمارے کنٹری سے محبت کا یہ جو ہے وہ ایک ایگزامپل تھا. کووڈ میں ہم نے کئی سارے فوڈ پیکٹس بانٹے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بھائی مسلم ہے غیر مسلم ہے,
ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کنٹری میں بسنے والا ہر ناگرک ہمارا بھائی یا بہن ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ خیر خواہ ہیں, ہے نا. تو الحمدللہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ کافی سارے کٹس یہاں سے بھی اب بھی جا رہی ہیں, ہے نا, ہر مہینہ جاتی ہیں. تو ہم اپنے عمل سے جو ہے وہ اس پوائنٹ کو بہت اچھے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ہم یہ شرکیہ کلمات جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے, لیکن اس نیشن کے, اس کنٹری کے ڈیولپمنٹ میں ہم جو ہے وہ اپنا پورا حصہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ دیں گے, ہے نا. یہ میرا آخری پوائنٹ تھا. کنکلوژن میں کچھ چیزیں میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ کئی بار یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو غلط لگے گی بات, لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ کئی بار اعتراضات آنے کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں. ہمارا احتساب کرنا ہے. ایک حدیث ہے کہ صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے, لیکن جب بھی ہم مسلم بستیوں میں جائیں تو سب سے زیادہ کیچڑ, سب سے زیادہ گندگی جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ آتے ہیں ہمارے علاقے میں اور بولتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں جاؤ تو یہ گندگی جو ہے وہ پھیلی ہوئی رہتی ہے. اب اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. تو کئی بار اعتراضات ہمارے غلط اعمال کے وجہ سے ہوتے ہیں. تو ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہم ان کو جو ہے وہ پورا فالو کریں. اور آخر میں یہ کہ ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے میں نے تو آپ کو یہ بولا کہ ہم کو خود کو مطالعہ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے علاوہ کئی ساری آرگنائزیشنز جس میں جماعت اسلامی ہے, انہوں نے آلریڈی کئی سارے پیمفلٹ بنائے ہیں جہاد پر, عورتوں کے حقوق پر, پردے پر. تو ہمارا کام یہ ہو کہ وہ پیمفلٹس ہمارے پاس رہیں. اگر ہمارے کالجز میں, ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آئے تو ہم ان کو وہ پیمفلٹ دیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کئی ساری چیزیں آپ کو آلریڈی اویلیبل ہیں, تو اگر کوئی ایسے اعتراضات آتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کچھ مٹیریل لے کے جو ہے وہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے میں نے جو بھی چیزیں یہاں بتائیں اس پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ نالج دے جس سے کہ ہم ان اعتراضات کو کاؤنٹر کر سکیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.